الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 شوال المکرم 1441 ہجری 22 جون 2020 دوشنبے کا مبارک دن یعنی منڈے یوم الاثنین پیر کا دن ہے آج، اور آج کے اس مبارک دن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کے بارے میں ہم تفسیر کی شروعات کریں گے، جو کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے آیت سماعت فرما لیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ آیت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اس کے بارے میں چند باتیں کتابوں سے آپ کی خدمت میں بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، ایک کہا کس نے، اس کے بارے میں بھی وہی اقوال ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا صحابہ نے ان سے کہا۔ تینوں اقوال، تینوں احتمالات ہیں، تینوں آپشنز ہیں کہ تینوں میں سے کسی کا قول ہے۔ کیا کہا گیا؟ جیسا اور لوگ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لائے۔ اب یہاں پر ان کی جو منافقین کی جو پچھلی آیات ہم نے سنی ہیں، جو میں نے کچھ پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں، اس میں منافقین کی دو برائیاں تھیں۔ پہلے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ جھوٹ بولتے تھے۔ دوسرا فساد پھیلاتے تھے، اور فساد پھیلانے کے علاوہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے کیا ہیں، یوں کہا جائے، جھوٹ بولتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ تیسری برائی ان کی بتائی جا رہی کہ جب ان سے صحیح طریقے سے ایمان لانے کے لیے کہا جائے تو وہ بھی نہیں مانتے، یعنی ایمان بھی صحیح طریقے سے نہیں لاتے۔ ان کا ایمان بھی اب یعنی بتا دیا گیا کہ جو ان کا ایمان ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ زبانی ایمان صحیح نہیں۔ اسلام جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت اس پر زور دیا گیا ہے۔ برائیوں سے روکو، برائیوں سے منع کرو، اور بھلائی کی طرف بلاؤ، یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے۔ تو اسی اصول کے مطابق پہلے انہیں برائیوں سے منع کیا گیا، جھوٹ مت بولو، فساد مت پھیلاؤ، اور پھر انہیں نیکی کی دعوت دی گئی کہ صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لے آؤ تو یہاں پر دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے آمنو۔ اب پہلے تو یہی سمجھ لیجئے، آمنو ایمان لے آؤ، ایمان سے بنا ہے، کیسا ایمان لاؤ؟ اچھا ایمان لے آؤ، وہ تو کلمہ پڑھ رہے تھے نا، منافقین تو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یعنی یہاں یہ پتہ چل گیا کہ زبان سے لاکھ کلمہ پڑھ لے، کروڑوں سجدے کر لے، خوب تبلیغ کر لے، خوب دین کی باتیں کر لے، خوب لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا لے، زبان سے چاہے جتنا کرنا ہے کر لے، دل میں اگر ایمان نہیں تو اس کا ایمان قبول ہی نہیں۔ یہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں،
وہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو صاف منع کر دیا گیا ایمان لے آؤ، انہیں ان کا ایمان ہی مقبول نہیں، نہ اس وقت تھا نہ قیامت تک کسی منافق کا ایمان مقبول ہوگا جب تک کہ صحیح طریقے سے، وہ صحیح طریقہ بھی آگے بتایا گیا ہے۔ یہ تمام تفاسیر کا میں یعنی جتنی میں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے جو 16 17 یا 18 تفاسیر جو میں پڑھ رہا ہوں، سب کا نچوڑ ہے یہ، ہر تفسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ ان کا اچھا اس پر اور بھی بحث ہے، بہت علمی بحث، اس کو اسکپ کر رہا ہوں میں بیضاوی شریف وغیرہ میں، تو وہ ہٹا رہا ہوں میں اس کو، کیونکہ وہ ہمارے ذہن سے اوپر چلی جائے گی۔ یہاں پر جو بیس ہے، جو بیسک ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ ایمان زبانی دعوے کرنا، زبان سے کلمے پڑھ لینا، ظاہری اعمال کر لینا، ظاہری طور پر ایمان دکھا دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ہاں، اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جب تک کہ ہم پر کھل نہ جائے، ثابت نہ ہو جائے ان کا نفاق، ہم ان کے ظاہری حکم کو مسلمانوں کی طرح لیں گے، یعنی ان پر جزیہ نہیں لگے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے مال محفوظ رہیں گے، ان کے ساتھ اگر مر جائیں، اگر ثابت نہ ہو جائے، جب تک کہ نفاق کفر ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ ان کے ساتھ کفر والے معاملات نہیں کریں گے، ہم کسی کے باطن پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ تو ان کا یہی تو مقصد تھا ان کا، لیکن جب اللہ نے ظاہر فرمایا تو پھر تو ذلیل ہوئے، اور یہی ہوتا رہے گا۔ آج بھی اگر کوئی اپنے دل میں نفاق کو چھپا کر باتیں کر رہا ہے، اگر ثابت ہو جائے، نفاق ثابت ہو جائے، اس کی کفریات ثابت ہو جائیں، تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جب تک کہ ثابت نہیں ہوتا تب تک کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہی کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک ضروری بات میں عرض کر دوں، ہمارے بہت سے بھائی یہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی کر دیتے ہیں، سختی میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ، کرنا چاہیے، لیکن ابھی جیسے کوئی جماعت میں چلا گیا، تبلیغی جماعت میں چلا گیا، ابھی جانا شروع کیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، جا رہا ہے بس نماز کو لے گئے کہ نماز سکھا دیں گے، یہ ماں باپ نے بھیج دیا اٹھا کے، ہمارا سنی بھائی تھا، اب وہ گیا تو بھائی ہم نے تو اس کا بائیکاٹ شروع ہے، یہ تو ہو گیا 24 نمبر، یہ تو ان لوگ کے ساتھ جانے لگا ہے۔ اب ہم جو سختی کر رہے ہیں، یہ سختی اس پر الٹا اثر کری، وہ ہمارا اپنا تھا، ہماری سختی کی وجہ سے اب وہ جو تھوڑی بہت بھی باقی تھی کہ کاش وہ آ جائے، اس کو اگر محبت سے سمجھاتے، تھوڑا کوشش کرتے اس پر واپس لانے کی، تو وہ شاید آ جاتا، لیکن اب ہم نے سختی کی، وہ بالکل اس کی طرف چلا گیا کہ یار یہ تو میں گیا نہیں تو یہ لوگ تو میرے دشمن بن گئے، نہیں تو یہ اچھے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آؤ بھائی آؤ میرے بھائی دوستوں کر کے اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا، ان کے پاس گھس گیا، اب آپ نے سختی کی، وہ اور زیادہ وہاں چلا گیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، جب تک کہ چانس ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بچ جائے گا، کوشش کرتے رہنے جائے، جو پکے ہو گئے پھر تو کوئی کوشش کامیاب ہو نہیں سکتی، اور تو پھر اللہ ہی کرم فرمائے، اس کے دل تب بدل دے، وہ الگ بات ہے، باقی تو کوششیں کامیاب ہونا بہت مشکل۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی اگر تبلیغی جماعت میں یا کسی اور بد مذہب کے پاس جانے لگ گیا ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے، جب تک کہ اس سے حکم اس کے کفریات یا نفاق ثابت نہ ہو جائے، آپ اس پر حکم کفر نہیں لگا سکتے، بہت دھیان دینے کی بات ہے۔ صرف ان کے پاس چلے جانے سے آپ حکم کفر نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس سے ثابت نہ ہو جائے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں علماء سے رابطہ کر کے، علماء سے پوچھ کر، علماء سے بات کرنے کے بعد ہی آپ سختی کریں گے۔ آپ ایسے اگر صرف جانے کی وجہ سے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے حکم پلٹ آئے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ ایک ضروری بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، تو اس پر دھیان دیجیے، اور سختی ضروری ہے، ان کے ساتھ میں سختی کرنا ضروری ہے، لیکن ان پر جو واقعی سخت ہو چکے ہیں، جن کا بھی چانس ہے، ان پر کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ زبانی کلمہ پڑھنا، دل میں نفاق رکھنا، دل میں اسلام کے خلاف باتیں رکھنا، ظاہر سے اسلام کی بھلائی والے کام دکھانا،
یہ ایمان نہیں ہے. ایمان دل میں ہے. دل سے میں اگر باطن میں سچا ایمان نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ. ایمان لاؤ. تم تو لاکھ کلمے پڑھ لو, تم ایمان والے نہیں. اچھا, اب ایمان لاؤ, کس پر ایمان لاؤ وہ نہیں فرمایا گیا یہاں پہ. اللہ پر, رسول پر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پر, قیامت پر, آخرت پر, یہ سب چیزوں پر ایمان لاؤ. جنت دوزخ یہ سب ذکر نہیں کیا گیا, صرف اتنا کہا گیا ایمان لاؤ. کیوں بھائی, ایسا کیوں؟ کس پر ایمان لائیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں, واپس ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ, تو کس پر ایمان لائیں وہ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کے جواب آگے دے دیا گیا. اس کا جواب آگے دے دیا گیا. ارشاد ہوتا ہے, اور کتنا پیارا ارشاد ہے, ایمان لاؤ آمنو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. جیسا ایمان لوگوں کا ہے ویسا ایمان. بہت ہی پیاری بات ہے یہ. ایک جملہ جو ہے یہ ہمارے عقائد کو ثابت کرتا ہے, ہماری حقانیت کو ثابت کرتا ہے. پہلے تو آئیے الناس, آمنو کما آمن الناس, جیسا ایمان. صحابہ کا ایمان. یہاں پر پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ناس سے مراد کون ہے. اب یہ الف لام میں نے دیکھا الحمد میں بتایا تھا, یہ الف لام آپ کو ہمیشہ کام آئے گا, اگر یاد ہو تو بڑی اچھی بات ہے. یہاں پر الف لام جنسی اگر اس کو مراد لیا جائے, میں نے الحمد کے اس میں تفسیر میں باتیں عرض کی تھی, الف لام کی کس میں بتائی تھی, مختصر بتائی تھی سمجھانے کے لیے. تو یہاں پر وہی دیکھیے, الف لام جنسی اگر ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کی جنس ہے ویسا ہی مان لاؤ. بھائی سارے انسان تو مسلمان ہیں نہیں نا, سارے انسان تو مسلمان نہیں, کتنے تو کفار ہیں, کتنے تو نصرانی ہیں, یہودی ہیں, پھر بھی انسانوں کی جنس کے بارے میں کیوں. تو ارشاد فرماتے ہیں علماء نے بتایا کہ الناس الف لام جنسی اگر لیا جائے, جیسے سب انسانوں کا ایمان ہے ویسے ایمان لاؤ, تو سارے نہیں ہیں مومن, اس کے باوجود سب کو اس میں شامل کیوں کیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں وہی انسان ہیں, جو اللہ پر, رسول پر, کتابوں پر, آخرت پر ایمان لائے ہیں وہی انسان ہیں. ان کے علاوہ جنہوں نے ایمان لائے وہ انسانوں کی گنتی میں آتے ہی نہیں, وہ انسان بولنے کے لائق ہی نہیں, بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ وہ انسان کیوں نہیں؟ ایمان نہیں لائے تو انسان ہی نہیں. تو اس کے بارے میں بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک کتے کو بھی روٹی ڈال دو وہ آپ کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. آپ کچھ بکریاں وغیرہ پال لو, آپ کی ایک آواز پر دوڑتے چلے آئیں گے. ایک کوئی چھوٹا سا جانور آپ پال لو وہ آپ کے ساتھ میں رہنا شروع کر دے گا, آپ کو پہچاننے لگے گا. یہاں تک کہ اب تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جنگلی جانوروں کو بھی لوگ ٹرین کر دیتے ہیں, پالتے پوستے ہیں, تو شیر بھی ان کے ساتھ میں گھومتے پھرتے ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ویڈیو وغیرہ آتی ہے یوٹیوب پر. تو جانور بھی جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا چمکا لیں, تھوڑا پیار کر دیں, تھوڑا اس کے ساتھ نرمی اور رحمت والے, محبت والے معاملے کر لیں, کھلا پلا دیں, وہ جانور آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے, آپ کے ساتھ گھومنا شروع کرتا ہے, آپ کے پیر چاٹنے لگ جاتا ہے. جانور تو اپنے پالنے والے کو پہچانتا ہے. یہ جانور سے بھی بدتر ہیں کہ جس رب نے ان پر اتنے احسانات کیے, اتنی رحمت کی, اتنا سب کچھ دیا, یار سب سے بڑھ کر انہیں حیات دی, زندگی دی, اس اپنے رحیم اور رحمان رب کو نہیں پہچانتے, تو یقیناً یہ انسان ہی نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس رب پر اگر ایمان نہیں تو پھر تمہارا انسان بولنے کے لائق ہی نہیں ہو تم. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے یہ, سمجھنے کی بات. ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک لفظ الف لام سے کتنا پیارا بتایا گیا. باقی تو اور بس یہ آ گئے, اللہ نے رحم کیا, بن گئے, پر یہ انسان بولنے کے لائق ہی نہیں ہے, تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انسان ہوتے تو اپنے رب کو پہچانتے, اس پر ایمان لے آتے. تو ایک تفسیر یہ بتائی گئی کہ یہاں مراد جو انسانوں کی جنس ہے وہ مراد ہے. اب دوسرا اس کے بارے میں یہ فرمایا اگر الف لام استغراقی ہو یا اہدی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ ان انسانوں کے جیسے ایمان لاؤ. کن کے جیسے؟ جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں. جیسے صحابہ کا ایمان ہے ویسے ایمان لاؤ. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام کا ہے ایمان. یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تم دکھاوے کا ایمان کر رہے ہو، تمہارے اندر سے ہی، تمہارے بیچ سے ہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، بڑے عالم تھے، وہ فوراً ایمان لے آئے، سمجھ گئے حضور کو اور پکا ہے، مضبوط ایمان لائے. ویسا ایمان لاؤ یہودیوں، تم ویسے مسلمان بنو. اور منافقین سے کہا جا رہا ہے مدینہ والوں سے جو منافق بنے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ والے تھے، لیکن صحابہ جیسا ایمان نہیں تھا. ان سے فرمایا جا رہا ہے تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. جیسا میرے حبیب کے چاہنے والے ہیں، ان کے پروانے ہیں، ان کے عاشقان ہیں، ان کے جیسا ایمان لاؤ. ایسا الناس سے مراد ایسا ایمان لاؤ، کما من الناس. تو اس پر میں انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہے، اس کو میں اگلے آڈیو میں پیش کرتا ہوں، اسے دھیان سے سماعت فرمائیے گا. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سننے اور